بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے حصول فردوس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوه الفردوس. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب بھی اللہ رب العالمین سے تم جنت کی سوال کریں فاسألوه الفردوس، اللہ سے ہمیشہ جنت الفردوس ہی مانگا کرو. فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے درمیانے اور سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے. وَمِنْهُ تُفَجِّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، جنت الفردوس ہی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہے. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور جنت الفردوس کے اوپر رحمان کے عرش ہے. متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں نے نقل کیا ہے. سورۃ المؤمنون، سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العالمین جو لوگ فردوس کے متمنی ہے، جو یہ چاہتا ہے ہمیں آخرت میں اللہ کی جنتوں میں سے جنت الفردوس ہمارے مقدر میں ہماری قسمت میں لکھ دیا جائے، انہیں 6 خصلتیں، 6 عادتیں، 6 اعمال، 6 عبادتیں بجا لانا ہوگا. پہلا عمل قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو اپنے ایمان کے دعوے کی دلیل کے طور پر الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں. نماز کا یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے. ہم بہت سے اختلافات کے شکار ہیں نماز کے حوالے سے. ان اختلافات سے ہماری جان بچ سکتی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں. تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ عاجزی کی مختلف شکلیں ہیں. کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں.
تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو بھی حرکتیں نماز میں ہے، یہ ساری حرکتیں عجز و انکساری کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان میں سب سے معرکۃ الاعلی اختلافی مسئلہ رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو بار بار اٹھانے کے بارے میں امت اختلاف کے شکار ہے۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے، رفع الیدین یہ عاجزی کی شکلوں میں سے ایک انتہائی قسم کی شکل ہے، دنیا میں اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر ڈاکو ڈاکہ مارنے کے لیے آئے، سب سے پہلے ڈاکوؤں کا مطالبہ یہ ہوگا، سب سے پہلے گھر میں داخل ہوتے ہی ڈاکو گھر والوں سے مطالبہ کرے گا، اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے جو تو کہے گا، جیسا تو کہے گا، جو تو چاہے گا، جیسا تو چاہے گا، جسے تو چاہے گا، میں اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر رہا ہوں۔ میں عاجزی کا، انکساری کا میں اعلان کرتا ہوں، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ نماز میں جب ہم رفع الیدین کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو بار بار اٹھاتے ہیں، تو ہم اپنے اللہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر رہا ہوں۔ قیام کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے پھر ہم اسی عزم کو دہراتے ہیں، اللہ قیام کے بعد بھی میں تیرے سپرد ہی ہوں، قیام جیسی عبادت تیری توفیق سے میں نے ادا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قیام کے بعد بھی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے آگے ہاتھ کھڑا کر دیتا ہوں۔ اور رکوع کرنے کے بعد رکوع بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ اور رکوع کرو۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی ہمارے دل میں کہیں شیطان کوئی بات نہ ڈال دے، اللہ اکبر، اے اللہ میں رکوع کرنے کے بعد بھی تیرے سامنے ایک